أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون له دينار ولا درهم إلى آخر الحديث۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے میں نے ایک روایت جو بخاری شریف میں ہے اس کو پیش کیا ہے۔ اس روایت کے راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس کسی کے پاس بھی اس کے بھائی کی عزت و آبرو یا کسی بھی چیز کے حوالے سے کوئی ظلم ہو، یعنی اس نے کسی پر کسی طرح کا ظلم کر رکھا ہو، چاہے اس ظلم کا تعلق عزت و آبرو سے ہو یا کسی اور چیز سے ہو، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ، تو آج ہی اس سے حلال کرا لے، یعنی اس کا بدلہ دے دے یا اس سے معافی مانگ لے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس دن اس کے پاس دینار و درہم اور اس طرح کی کوئی چیز بدلہ دینے کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ اس دن کا بدلہ یہ ہوگا کہ اس کی نیکیوں میں سے اس کے ظلم کے بقدر لیا جائے گا اور اسے دے دیا جائے گا۔ آگے فرمایا وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ، اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو پھر مظلوم کی برائیاں لی جائیں گی جو اس کے سر ڈال دی جائیں گی۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے اپنی آخرت کو بچانے کے لیے اس بات کی فکر بہت ضروری ہے کہ ہماری ذات سے کسی پر کسی طرح کا ظلم نہ ہو۔ یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من عرضہ او من شیء کہہ کر کے ظلم کے عام ہونے کی طرف اشارہ کیا کہ ظلم کی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ظلم کی شکلیں بہت ہیں۔ اب ان ظلموں کا تعلق، مظالم کا تعلق انسان کی عزت و آبرو بھی سے ہو سکتا ہے، انسان کی جان و مال سے بھی ہو سکتا ہے، اور مختلف شکلیں ظلم کی ہو سکتی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں غور کیا جائے تو ظلم کی بہت سی ایسی شکلیں مروج ہیں کہ جن کے ظلم ہونے کا اور جن کے غلط ہونے کا وہم و گمان بھی لوگوں کے دل سے نکل گیا ہے۔ انسان کسی برائی سے توبہ کب کرتا ہے، اس برائی سے بچنے کی فکر کب کرتا ہے، جب انسان کی نظر میں وہ چیز گناہ ہوتی ہے، وہ چیز جرم کے طور پہ اسے وہ دیکھتا ہے تو اس سے بچنے کی فکر کرتا ہے۔ لیکن جس چیز کے گناہ ہونے کا احساس ختم ہو جائے تو پھر اس سے بچنے کی فکر نہیں ہوتی، اور اگر وہ گناہ ہو بھی جائے تو پھر اس سے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ آج ہمارے معاشرے میں اس طرح کی بہت سی چیزیں چل پڑی ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے اپنے ظلم کی معافی تلافی اس دنیا میں نہیں کی تو آخرت میں تو سب کچھ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، وہ تو یوم الجزاء یوم الحساب ہے ہی۔ اس دن مظلوم کو اپنے ظلم کا بدلہ دینا پڑے گا اور ظالم مجبور کیا جائے گا اس بات پر کہ اس کی نیکیاں اسے دے دی جائیں۔
اور نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس کی برائیاں اپنے سر لینے پر مجبور کیا جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے معاملے کو صاف ستھرا کر لو، اپنے آپ کو معاملات میں الجھا کر کے پیچیدہ بنا کر کے دنیا سے نہ جاؤ، ورنہ آخرت میں بڑی پشیمانی کا سامنا ہوگا کہ بڑا ذخیرہ لے کے جاؤ گے، وہاں جا کے مفلس ہو جاؤ گے۔ دنیا میں ان مسائل کو حل کر لو، معافی تلافی کر لو۔ آج ظلم کی مختلف شکلیں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ مثال کے طور پر غیبت کسے کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ایسا تذکرہ جو تذکرہ اس کو ناگوار ہو، یہ غیبت کی تعریف ہے۔ کسی انسان کا ایسے انداز، ایسے الفاظ، ایسے مضامین و عناوین کے ساتھ تذکرہ کرنا کہ ویسا تذکرہ اس کو ناپسند ہو، یہ غیبت ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا لیکن اس کو کالیا کہہ دیا، اور اس کو کالیا کہنا ناپسند ہے۔ دوستوں کے درمیان بات چل رہی تھی تو کسی کو لنگڑا کہہ دیا، وہ پاؤں سے چلنا تھا لنگڑا کر کے لنگڑا کہہ دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی غیبت ہے، کیونکہ ان الفاظ کے ذریعے اس کو اپنا تذکرہ پسند نہیں ہوگا۔ اور آج ہمارے درمیان اگر کوئی شراب پی لے تو اس کو گناہ سمجھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں بہت بڑا مجرم ہے۔ کوئی زناکار ہو تو یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن غیبت شراب اور زنا سے بھی بدترین گناہ ہے۔ لیکن ان گناہوں کو گناہ سمجھا جاتا ہے تو اس سے بچنے کی فکر ہوتی ہے اور اس کے کرنے والے کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ لیکن آج بتائیے غیبت سے کون پاک ہے؟ کون سی مجلس پاک ہے؟ کون سا گھر پاک ہے غیبت سے؟ جبکہ قرآن کریم کے مضمون نے صاف لفظ میں فرمایا، اس کا خلاصہ لباب یہی ہے کہ غیبت کرنا بدترین گناہوں میں سے اور کبیرہ گناہوں میں سے۔ لیکن آج ہم سب بڑے پیمانے پر غیبتیں کر رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اب میں اس کا تذکرہ تو یہ تو اس کو اس کے منہ پہ بھی کہہ دیتا ہوں۔ دیکھیے بہت سے برے الفاظ اس کے پیچھے میں کہیں تو غیبت ہے، سامنے میں کہیں تو اذیت و دل آزاری ہے۔ بہت سی مرتبہ بعض لوگ اس پہ رد عمل کا اظہار نہیں کرتے، لیکن اس کو ان کو ناگوار گزرتی۔ اگر کسی کے منہ پہ آپ نے کچھ ایسا کہہ دیا جو برے انداز میں اس کا تذکرہ کیا، برے الفاظ میں اس کا تذکرہ کیا، ہو سکتا ہے سامنے والے نے اس کو برداشت کر لیا ہو، لیکن دل آزاری تو ہوئی ہوگی۔ تو غیبت بھی حرام ہے، دل آزاری بھی حرام ہے۔ آپ کے دباؤ کی وجہ سے، آپ سے تعلقات نبھانے کی خاطر، کسی بھی مقصد سے سامنے والا خاموش رہ گیا تو یہ خاموشی رضامندی کی دلیل نہیں ہے کہ آپ اس کا برے انداز میں تذکرہ کرتے پھرے۔ اگر وہ خاموش رہ بھی گیا تو اس نے آپ کی دل آزاری کو برداشت کیا۔ کسی کی دل آزاری کا سبب بننا یہ بھی حرام ہے۔ آج اس طرح کی برائی ہمارے معاشرے میں خوب چلے، یہ بھی ظلم ہے۔ ظلم کی شکلوں میں سے جو شکل آج بہت زیادہ مروج ہے، جس سے ہماری آمدنی بھی متاثر ہو رہی ہے، کہ انسان دکان پر آتا ہے، مارکیٹ میں دکانیں ہیں، 10 فٹ کی دکان ہے تو ہر دکاندار نے اپنے سامنے 10 فٹ پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ دکانوں کے سامنے یہ جو راستوں کے ناجائز قبضے ہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ بھائی آپ دکان کھول رہے ہیں اللہ سے روزی لینے کے لیے، آپ اپنے دائرے میں رہیں۔ خریدار ضرورت مند آپ کی دکان پہ آئے گا، بھائی ضرورت پڑتی ہے تو لوگوں کو لوگ دکان کھلوا کر کے سامان لیتے ہیں۔ جس کو ضرورت ہوگی وہ آپ کو
نہیں کیا تو اپنے دکان کا ساز و سامان لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھ دیا. نہیں، اپنے دائرے میں رہیے. ہمارے اسلام میں اپنی زمین سے آگے بڑھ کر دوسرے کے حصے کو استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے. آپ کی دکان کے باہر جو راستے کا حصہ ہے آپ اس کے مالک نہیں ہیں، وہ عام لوگوں کی گزرگاہ ہے. وہ عوام اس کی مالک ہے، عام لوگوں کی گزرگاہ ہے. آپ جتنا آگے بڑھ رہے ہیں وہ دوسروں کے حق میں اپنے آپ کو لے کے جا رہے ہیں، دوسروں کی حق تلفی کر رہے ہیں، چلنے والوں پہ دشواریوں کا ذریعہ بن رہے ہیں. بہت سی جگہوں پہ تو حالت یہ ہے کہ ٹریفک کی بے شمار مسائل اس لیے ہیں کہ ادھر سے بھی لوگوں نے دبا دیا، ادھر سے بھی لوگوں نے دبا دیا، جس کی وجہ سے راستے تک ہو جا رہے ہیں، گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ایمبولینس پھنس جا رہی ہے. یہ بھی ظلم ہے، لیکن اس کا احساس لوگوں کو ختم ہو گیا. اب اندازہ لگائیے راستوں کی کتنی اہمیت ہے. فقہ نے لکھا ہے کہ مساجد میں جنازے کی نماز ادا کرنا مکروہ ہے. اس حوالے سے بھی آج کل بڑی بے احتیاطی ہو رہی ہے. مسئلہ چلا ہے تو یہ بھی سن لیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ مسجد میں نماز جنازہ ادا فرمائی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یا تو بارش ہو رہی تھی یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف پہ تھے. تو اس حدیث کی روشنی میں فقہ نے لکھا کہ کوئی شدید مجبوری ہو کہ جس کی وجہ سے باہر نماز جنازہ ادا کرنا ممکن نہ ہو، دشوار ہو، تو پھر ایسی صورت میں مسجد میں ادا کر سکتے ہیں. لیکن عام حالات میں جنازے کی نماز مسجد سے باہر ہونی چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول پوری زندگی کا، صحابہ کا معمول یہی تھا کہ مسجد کے باہر نماز جنازہ کی جگہ متعین تھی، وہاں پہ نماز جنازہ ہوا کرتی تھی. تو چونکہ صحابہ کا طریقہ وہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اسی طریقے سے نماز پڑھی ہے، اور آپ کی اتباع میں صحابہ نے بھی اسی طریقے کو اختیار کیا ہے. اور ایک مرتبہ حضرت سعد نے ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ازواج مطہرات کی خواہش پر مسجد کے اندرونی حصے میں لائی گئی، تو صحابہ نے اس کو معیوب سمجھا، کیونکہ وہ چیز ان کے درمیان مروج نہیں تھی. تو اس کی روشنی میں فقہ لکھتے ہیں کہ بلا ضرورت مسجد میں نماز جنازہ لے کے ادا کرنا یہ مکروہ ہے. کوشش ہونی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے مسجد کے باہر رکھنے کا اہتمام کیا جائے، الا کہ کوئی عذر ہو، کوئی مجبوری ہو تو عذر اور مجبوری میں گنجائش ہے. لیکن آج اس حوالے سے بڑی بے لاپرواہی ہو رہی ہے. ضرورت نہیں بھی ہے تو بالکل آگے سے آگے بڑھانے کی کوشش کرتے. اگر مسجد کے اطراف میں جگہ ہو تو جہاں تک ہو سکے پیچھے کے حصے میں ادا کرنی چاہیے. تو یہ تو مسئلہ ہے. فقہ نے لکھا ہے، جس مسئلے کی خاطر میں نے اسے ذکر کیا، کہ مسجد میں نماز جنازہ ادا کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے راستے بند ہو جانے کا امکان ہو اور نماز جنازے کی وجہ سے لوگوں کو گزرنے میں تکلیف ہو رہی ہو، تو ایسی صورت میں فقہ نے لکھا ہے کہ راستے کو کھلا چھوڑا جائے اور مسجد کے اندرونی حصے میں نماز پڑھ لیا جائے. اب اندازہ لگائیے کہ راستے کو صاف ستھرا رکھنا، اس کو ڈسٹرب نہ کرنا، اس کو متاثر نہ کرنا، اس کی کتنی اہمیت ہے کہ جس عمل کو فقہا نے مکروہ لکھا ہے، فرمایا کہ اگر لوگوں کی وجہ سے راستے پر بھیڑ لگ جا رہی ہو تو راستے کو کھلا رکھنے کے لیے جنازے کو اندر پڑھ لو، لیکن راستے کو ڈسٹرب نہ کرو. اندازہ لگائیے کہ راستوں کو رکاوٹوں سے پاک رکھنے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. آج اس پر کوئی توجہ ہی نہیں ہے. ہمارا اسلام بہت پیارا مذہب
ہو گئے. آج دنیا کو ہم نے اپنے اسلام کی خوبصورتی کو دکھایا نہیں ہے. اسی لیے دنیا بہت سی مرتبہ طرح طرح کے اعتراضات کرتی ہے. ان اعتراضات کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہماری بدعمالیاں بھی ہیں. اسلام تو محاسن کا مجموعہ ہے کہ بتائیے اس سے اچھا مذہب کون سا ہو سکتا ہے کہ جو گزرنے والوں کے بھی حقوق کا خیال رکھ رہا ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لعنت والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. فرمایا جہاں پہ سائے میں لوگ بیٹھتے ہوں اس جگہ کو گندا کر دینا, لوگوں کی گزرگاہوں کو گندا کر دینا, یا جہاں سے لوگ پانی لیتے ہوں اس کو گندا اور غلیظ کر دینا, ان جگہوں پہ غلطتیں کر دینا. فرمایا کہ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. آج معاملہ کیا ہے؟ راستوں کے حوالے سے آج انسان صفائی کرتا, لا کے کچرے کو بیچ چوراہے پہ ڈال کے پھینک کے چلا جاتا. ہمارا کوئی عمل دوسروں کی اذیت کا باعث نہ بنے اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے. تو یہ بھی ظلم کی شکلیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ ظلم کی شکلوں میں یہ بھی ایک شکل ہے کسی مال کے مالک کی اجازت کے بغیر اس سے کسی طرح سے فائدہ اٹھانا. جیسے آج کل بہت سے جلسے جلوس ہوتے ہیں, لوگ کیا کرتے ہیں پوسٹر لا کر کے دیوار پہ چپکا کے چلے جاتے ہیں. اچھے کام کے لیے بھی طریقہ غلط نہیں ہو سکتا. اچھا کام بھی آپ غلط طریقے پہ کریے, جائز نہیں ہے. مسجد کی دیواروں کو پوسٹر لگا لگا کے گندا کر دیتے ہیں, اور پوسٹر کا بھی ایسا بھوت سوار ہے لوگوں کو کہ ایک جگہ پہ پوسٹر کا مقصد کیا ہے؟ اعلان کرنا, لوگوں کو اطلاع دینا. ابھی 2 دن پہلے میں سفر میں تھا تو نماز پڑھنے کے لیے ہم لوگ مسجد کے پاس رکے تو ایک پوسٹر ایک ہی جلسے کا ایک لائن سے 6 پوسٹر آزو بازو لگائے گئے تھے. ایک لائن سے 6 پوسٹر ایک بھی لگا دیتے تو کیا لوگوں کو اطلاع نہیں ملتی؟ یہ فضول خرچی ہے. کسی بھی چیز کا ضرورت سے زائد استعمال, غلط استعمال, اس کے اندر آپ جواب دے ہوں گے. کدھر جا رہی ہے حکومت؟ یہ اپنا محاسبہ کرنا ہے. ایسا نہیں کہ آپ جلسہ کرنے جا رہے ہیں, دینی کام کرنے جا رہے ہیں, کوئی خیر کا کام کرنے چاہ رہے ہیں تو آپ کے لیے حدود و قیود نہیں ہے, آپ کے لیے بھی حدود و قیود ہے. 6-7 پوسٹر ایک ساتھ لگا دیے, چپکانا ہے چپکا دیے. لیکن یہ بھی تو سوچا کہ آپ نے مالک مکان سے اجازت لی کہ نہیں لی. اتفاق سے نظر پڑی تو وہیں پر مسجد کی گیٹ پہ مسجد والا لگا رکھا ہے کہ یہاں پہ کسی قسم کا پوسٹر لگانا منع ہے. وہ بیچارے لڑائی تو کر نہیں سکتے تھے, لکھ کے لگا دیا پوسٹر لگانا منع ہے. وہ لکھنے والوں نے لکھ کر کے اپنی ذمہ داری پوری کر دی, اور لگانے والے اپنے نام اعمال کو داغدار بناتے جا رہے ہیں, لگاتے جا رہے ہیں. محلے کے گھروں کا بھی یہی حال ہے. ایک آدمی محنت سے بڑے پیار سے اپنی دیوار کو پینٹ کراتا ہے, آپ گزر رہے ہیں, آپ نے اپنی پرچی چسپا کر دی. یہ مال غیر سے بغیر اجازت کے استفادہ ہے, یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے. اور اس طریقے سے آپ اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو عند اللہ آپ کو جواب دینا ہوگا. کسی کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر فائدہ نہیں اٹھا سکتے. یہیں پہ ایک بات یاد آئی. دیکھیے ہمارے اسلام میں کتنی باریکی ہے. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے, انصاری صحابی کے گھر کے پاس سے. آپ نے ان کی دیوار پر ہاتھ مارتے ہوئے تیمم فرما لیا. تیمم میں کیا کرنا ہوتا ہے بھائی؟ مٹی یا مٹی جیسی چیزوں پر ایک مرتبہ ہاتھ مارنا ہے, اور ہاتھ مار کے چہرے پر ہاتھ کو پھیر لینا ہے. پھر ایک مرتبہ ہاتھ مارنا ہے, اس کے بعد دونوں ہاتھوں پر کیرنیوں سمیت پھیر لینا. یہ تیمم ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دیوار پر ہاتھ لگا کر کے تیمم فرما لیا. فقہا نے وہاں پر اس موضوع
کہ ان کو اس عمل کی اطلاع ملنے پر خوشی ہوگی، تکلیف نہیں ہوگی۔ بہت سی چیزوں کی اجازت لیے بغیر بھی اجازت ہے کہ سامنے والے کو معلوم ہو کہ بھائی ہم نے ایسا کیا ہے تو ان کو ناگواری نہیں گزرے گی، بلکہ وہ تو اس سے خوش ہوں گے۔ تو گویا کہ دلالت حال میں اجازت ہے۔ تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات تھی کہ ان کو اس عمل کی وجہ سے اذیت نہیں ہوگی، بلکہ اس عمل کی ان کی طرف سے اجازت ہوگی۔ اب تصور کر سکتے ہیں کہ اگر کسی صحابی کو وہ صحابی دیکھے ہوتے کہ ہمارے آقا نے تیمم فرمایا ہے تو اجازت کیا کہ دل کو اپنے آپ کو قربان کرتے کہ ہمارے آقا نے ہماری دیوار کو ہاتھ لگا دیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم فرمایا۔ وہیں پر علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر دلالت حال کی وجہ سے یا کسی ذریعے سے کسی قرینے سے معلوم ہو کہ ہم اس کی چیز کو استعمال کریں گے اور یہ اس کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی تو اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اتنی محتاط شریعت ہے ہماری۔ ہاں اگر اجازت ہے عملی طور پر، مثال کے طور پر آپ دھوپ پہ جا رہے تھے، کسی کے سائے میں آپ ٹھہر گئے، ایسی جگہ ٹھہرے کہ اس کے گھر کے اندر کی چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں وہاں سے، تو عام طور پہ یہ ٹھہرنا، سائے میں ٹھہرنا، یہ عموماً اس کی اجازت دی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے مستقل اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ ٹھہر رہے ہیں، گھر کے کھڑکی کے سامنے ٹھہر گئے، مین گیٹ کے سامنے آپ ٹھہر گئے، تو یہ چیز ان کے لیے باعث تکلیف پڑ سکتی ہے، تو یہ کرنا غلط ہے۔ ہمارے معاشرے میں ظلم کی صورتوں میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ یہ دھواں مختلف، یہ جو گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں ہیں، یہ معاشرے کو خراب ہی نہیں کرتے، کتنے برے امراض کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اسی لیے حکومتوں کی طرف سے قوانین بھی ایسے مرتب کیے جاتے ہیں کہ بھائی ایسی گاڑیوں کو روڈ سے دور رکھا جائے، اس کے لیے مختلف قوانین وغیرہ ہے۔ اب اندازہ لگائیے ہمارے اسلامی نقطۂ نظر سے کہ جب یہ دھواں اور دھواں کی کثرت یا اس طرح کی چیزیں امراض کا ذریعہ بن رہی ہیں، تو اب آپ کی دینی شرعی ذمہ داری ہے کہ ایسی گاڑیوں کو روڈ پہ نہ چلائیں۔ کیوں؟ یہ سامنے والے کے لیے باعث تکلیف ہے۔ اس حوالے سے بھی لوگ بڑی لاپرواہی کا شکار ہوتے ہیں، کتنا بھی دھواں پھینک رہا ہو اس سے ہم کو کیا مطلب نہیں۔ لوگوں کو کسی بھی طرح سے اذیت دینا، لوگوں کو کسی طرح سے تکلیف دینا، لوگوں کی بیماری کا ذریعہ بننا، معاشرے کو کہ آب و ہوا کو غلط بنانے کا اور کیا کہتے ہیں مسموم بنانے کا اپنے آپ کو ذریعہ بنانا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ نبی اکرم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک شخص نے مدینہ شہر میں بھٹی کھولی، تو حضرت عمر نے اس کو کہا کہ شہر سے باہر جاؤ، تم اپنے دھواں کے ذریعے یہاں کے لوگوں کی صحت کو خراب مت کرو۔ اسلام لوگوں کا خیال رکھنے کی تعلیم دیتا ہے، غرضے کہ آج ہمارے معاشرے میں ظلم کی مختلف شکلیں مروج ہیں، ان تمام سے اپنے آپ کو بچانا۔ آپ گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، آپ نے ریتی لا کر کے اور سامان تعمیرات کی چیزوں کو لا کر کے روڈ پہ گلیوں میں ایسا ڈال دیا کہ ہر گزرنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ کہاں سے آپ خیر برکت لے کے آئیں گے؟ جبکہ آپ نے جتنے دنوں آپ نے گھر کی تعمیر کی، ضرورت کے بغیر بھی آپ لوگوں کو اذیت دیتے رہے، آپ نے اپنے سامان کو گلی میں پھیلا کے رکھا، لوگوں کی زندگی کو ڈسٹرب کرا کے رکھا، پھر کہتے ہیں کہ اللہ برکت دے، کہاں سے برکت آئے گی؟ یاد رکھ لیجئے ظلم کے اثرات انسان پر بہت گہرے پڑتے ہیں۔ بھی حضرت کیا فرمایا؟ بترسز آئے مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن اجابت از در حق بہرے استقبال بھی آیت۔ حضرت معاذ بن جبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم کہ مظلوموں کی بددعا سے اپنے آپ کو بچانا۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ کیونکہ مظلوم کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، یہ دعا بہت جلد اللہ
قبول کر لیتے ہیں۔ کسی پر آپ نے ظلم کیا، وہ ہو سکتا ہے آپ اپنی زبان کو لوگوں کے سامنے نہ کھول پائے، آپ کے سامنے نہ کھول پائے، لیکن اندر سے جو اس کی ایک اذیت ہے، اس کی ایک تڑپ ہے، وہی آپ کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور بربادی انسانوں پر آتی ہے، انسان مسائل کا شکار کر دیا جاتا، انسان کے بننے والے کاموں میں رکاوٹیں آ جاتی، انسان کی ترقی والے حالات بدل جاتے، یہ سب اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کی خفیہ تدبیروں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ آپ اگر کسی غلط راستے پہ چل رہے ہیں تو اس کے برے اثرات، برے رد عمل کو آپ کو جھیلنا پڑے گا۔ آپ نے کسی کا مال دبا لیا، کسی کا مال ناحق کھا لیا، کسی کے پیسے کے دینے میں آپ ٹال مٹول کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ انسان یہاں برداشت کر لے، لیکن قیامت کے دن آپ اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ اور قیامت کے دن سے پہلے تجربات یہ بتاتے ہیں کہ آپ اپنے ٹال مٹول اور ظلم کی وجہ سے دنیا میں بھی مختلف قسم کے حالات سے ایسے دو چار کیے جائیں گے کہ آپ ذہنی طور پہ توڑ دیے جائیں گے۔ لوگوں کے ساتھ جو مختلف قسم کے حالات آتے ہیں، یوں نہیں آتے، انسان کے برے اعمال کے اثرات ہوتے ہیں وہ۔ تو اپنے برے اعمال ایسے نہ رکھیے کہ آپ جس راستے سے کامیابی کی تلاش کر رہے ہو، آپ کو انہی راستوں کے ذریعے طرح طرح کی ناکامیوں سے دو چار کر دیا جائے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ غرضے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کسی بھی قسم کا ظلم ہو، چاہے عزت و آبرو کے حوالے سے کسی کو گالی دے دیا، کسی پر عیب لگا دیا، کسی پر تہمت لگا دیا، کسی کی غیبت کر دیا، کسی کی ذات کو مجروح کر دیا، یہ بھی ظلم ہے۔ تو عزت و آبرو کے حوالے سے کوئی ظلم ہو، چاہے کوئی کسی چیز کے حوالے سے کوئی ظلم ہو، کسی کا مال ناحق لے لیا ہے، کسی کا حق دبا لیا ہے، کسی کو اذیت کا ذریعہ بنا لیا ہے، کسی کے کسی نقصان کا ذریعہ بنا دیا ہے اپنے آپ کو، فرمایا کہ اس دنیا میں ہی اس کی معافی تلافی کر لے، معافی تلافی کی جو بھی شکل ہو، یا نہیں تو پھر قیامت کا وہ دن آنے والا ہے کہ اس دن اس کے پاس دینار و درہم نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، بس اپنی نیکیوں کا بدلہ اسے دینا پڑے گا، اور وہ بدلہ بہت نقصان کا بدلہ ہوگا، بہت تکلیف کا بدلہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر جنت اور دوزخ کے حالات ہمارے سامنے ہوں گے، اور اس دن کا افسوس، پشیمانی، اس دن کا افسوس اور اس دن کی پشیمانی کام آنے والی نہیں ہے، بلکہ اس پشیمانی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، اس کی اس دنیا میں ہم کو فکر کرنی ہے۔ ایک اہم بات یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے اپنے تلنگانہ میں جامع سروے کا سلسلہ شروع ہو